لگائے ہوئے کہ سبحان اللہ. کسی دنیا کی آدمی سے نہیں، کسی سرمایہ دار سے نہیں، بس لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اور جب بندہ مرتا ہے قبر کے اندر اتنی سوال ہوتے ہیں. جب وہ ان میں پاس ہو جاتا ہے، جواب دے دیتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے سو جا، ایسے سو جا جسے دلہن سوتی ہے. وہ سکون کی نیند سو جاتا ہے. اب اس سکون کی نیند سے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. شاعر نے کہا لیکن حشر میں سب نے اٹھنا ہے. سب نے، کوئی کہتا ہے حساب کے لیے اٹھنا ہے، لیکن عاشق نے اپنے انداز میں کہا کہ اسے کیوں اٹھنا ہے. فرماتے ہیں شاعر کہ قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد پس میں محشر کا کہ آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. محشر میں اگر محشر اس بات کا ہم کو ڈر، ارے ہم جن کے سراپا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. تو قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. اور حاضر و ناظر نور و بشر علم غیب، یہ سارے مسئلے آپ سنتے رہتے ہوں گے. حضور کو علم غیب نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو ہے. حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور بشر ہے، نور نہیں ہے. انہی مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں. نصیب صاحب نے کہا کہ تمہاری اوقات کی تم ان مسئلوں کو چھیڑتے ہو. آقا صاحب السلام کی تو کیا شان ہے. ایک مرتبہ نماز میں آقا صاحب السلام نے فرمایا اپنی صفوں کو درست رکھو کہ جیسا کہ میں آگے دیکھتا ہوں ایسا پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ حاضر و ناظر ناظر حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے.
کہا کہ صحابہ سے نصیب صاحب نے کیا خوب کہا، اور اس شعر کو یہ ذہن میں رکھ کر سنیے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور حضور کے بالکل پہلو میں ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور کے شہر میں پہنچ گئے، لیکن دربار میں جانے سے ڈر ہے کہ میں گناہگار میں سیاہ کار، اس قابل کہاں کہ حضور کے دربار میں جاؤں تو اپنے عشق میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شرب عصیاں سے، عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جاتا، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، آقا نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں لگانے کا قابل، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جاتا، ارے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لیکن عاشق ہیں دیدار کیے بغیر چین نہیں ملا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ ایک جھلک آج دکھا آقا، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خزرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خزرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، بیٹی ماں کی نہ ہوگی، اس عالم میں بھی آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کی مدد فرما رہے ہوں گے، کہیں میزان پر، کہیں پل صراط پر، الگ الگ مقامات پر آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کی مدد فرما رہے ہوں گے۔ تو پیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ کیوں نہ بدلا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ بدلا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے کلام انشاءاللہ پیش کر کے آپ سے چاہوں گا، اس کلام کو یہ تصور رکھ کر سنیے گا، یہ کلام ایک ایسے شاعر، ایک ایسے عاشق رسول نے لکھا ہے کہ جو ظاہری طور پر نابینا تھے،
آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. کیا فرماتے ہیں کہ میں لب کشا نہیں ہوں